باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات اشہر کیا ہو گئے مہینے معلومات گنے ہوئے حج کے گنے ہوئے مہینے ہیں معلومات جانے پہچانے مشہور مہینے آج پتہ ہی ہے کس مہینے میں ہوتا ہے فمن فرض فیہن الحج فمن پس جس پر فرض فرض ہو گیا فیہن الحج حج جس میں فرض ہو گیا فلا رفث کوئی نافرمانی نہیں ولا فسوق کوئی بے برائی نہیں کوئی نافرمانی نہیں ولا جدالہ اور نہ لڑائی ہے فی الحج حج میں یعنی کوئی گناہ برائی لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کا معاملہ حج میں نہیں کرنا آپ نے وما تفعلوا من خیرن اور تم جو بھی بھلائی کرو گے یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتا ہے وتزودوا اور زیادہ راہ لے لو وتزودوا اور زیادہ راہ لے لو فإن خیر الزاد التقوی سب سے اچھا زاد کون سا ہے تقوی ہے واتقون یا اولی الباب عقل والو مجھ سے ہی ڈرو لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ان تبتغوا تم تلاش کرو فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل مطلب یہ ہے کہ حج کے دوران میں آپ بزنس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ حج بہت بڑا سمجھو ایک بزنس کا ہب بنتا تھا اس دور میں تو جو حج کے دوران میں اپنا بزنس بھی کرنا چاہے تو کر لیں فَإِذَا فَزْتُمْ پس جب تم پلٹو لوٹو من عرفات عرفات سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس اللہ کو یاد کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس وَاذْكُرُوهُ اور اسے یاد کرو کما ہداکم اس نے جیسے تمہیں ہدایت دی ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ وَإِن كُنتُم اور بے شک تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین گمراہ لوگوں میں سے ادھر ہی سی نا گمارواں اس پہ سی نہیں تسی کہڑا کلمہ پڑھیا سی یا ادھر بہت پوجدے سی اللہ پاک اپنا احسان جتا رہا ہے ثم پھر افیضوا لوٹو من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں واستغفر اللہ اللہ سے مغفرت مانگو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم جب تم اپنے مناسک پورے کر لو جتنے بھی حج کے مناسک ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ پس اللہ کو یاد کرو کا ذکرکم آباؤکم جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے او اشد ذکرن یا اس سے بھی زیادہ بڑا ذکر کرو یعنی اس دور میں یہ رواج تھا کہ جب حج ہو جاتا تھا تو سارے حاجی وہاں اکٹھے ہو جاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہ نہیں کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس سے زیادہ کرنا ہے جتنا اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پہ زور دیتے تھے فمن الناس لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے فما لہ من الآخرۃ من خلاق اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یعنی کہتا ہے دنیا میں ہی دے دے ہمارے کاموں کا بدلہ تو اللہ دے دیتا ہے آخرت میں کچھ نہیں ہے پھر اس کا ومنہم من یقول اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اولئک لہم نصیب ان کے لیے حصہ ہے مما کسبوا جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے واذکروا اللہ اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں حج کے جو گنتی کے دن ہیں ان میں فمن تعجل فی یومین اور جو 2 دن میں جلدی کرے فمن تعجل فلا اثم علیہ اسے کوئی گناہ نہیں فمن تأخر اور جو دیر کر لے فلا اثم علیہ اس پر بھی دیر یعنی جو 2 دن میں سارا معاملہ پورا کر لے ٹھیک ہے وہ 2 سے زیادہ لگا دے پھر بھی ٹھیک ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وعلموا جان لو انا کو ملا ہے تو شرون کہ تم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو من الناس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یعجبک جس کا اچھا لگتا ہے قولہ بات فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں جس کی بات تمہیں دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے ویشہد اللہ اور اللہ گواہی دیتا ہے علی ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے دل پہ گواہی دیتا ہے وہ ہوا الد الخصام اور وہ برا دشمن ہے بڑا دشمن ہے منافق ہے وَإِذَا جب تولا
سعی فی الارض، پس وہ جب چلتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، اس میں فساد کرتا ہے، ویہلک الحرث، اور اس کی کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، والنسل، اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند ہے۔ یعنی جو منافق ہے وہ کیا کرے گا؟ زمین میں چلے گا تو فساد پھیلائے گا، کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، قیل لہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت، اسے اس کی عزت پکڑ لیتی ہے، بالاسم، گناہ پر اکڑ جاتا ہے، میں تے بڑا عزت والا پکے کافر جڑے سی، فحسبہ جہنم، جہنم اس کے لیے کافی ہے، لبئس المہاد، کیا برا ٹھکانہ ہے۔ من الناس، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ جان سے زیادہ قیمتی چیز تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں جی، جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا زیادہ ریٹ لگے گا، تو جان قیمتی ہے، اس پہ اللہ کی مرضیاں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کی مال خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ ہر مومن کی جان کی قیمت ہے جنت، ہر مومن کی جان کی قیمت ہے جنت، اور یہاں جس جان کی بات ہو رہی ہے اس کی قیمت ہے اللہ کی مرضات، اور جنت سے تو کہیں زیادہ ہیں اللہ کی مرضات ہیں۔ جسے اللہ کی رضا مل جائے، کیا خیال ہے؟ جنت تو کوئی چیز ہی نہیں، وہ جس پہ راضی ہو گیا۔ اسے اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ اس آیت کے مصداق لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچی اور بدلے میں اللہ کی مرضات لیں۔ فرسٹ آف آل ان میں نبی پاک ہیں، حضرت علی ہیں، اہل بیت ہیں، وہ جنہوں نے، اب حضرت علی کی وہ جو قربانی ہے شب ہجرت بستر پہ لیٹنے والی، بہت بڑی کا قربانی ہے کہ بسترے تے بھی لیٹنا تے سونا بھی ہے، تے بھی پتہ تلواراں کھڑیاں سر تے، کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی نے پوچھا نا میرے اس طرح سونے سے آپ بچ جائیں، اور ہاں میں بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے پھر ستے پہ۔ تو یہ خاص لوگوں کے جو ہے نا جان کی قیمت، عام لوگوں کے جان کی قیمت جنت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جان دی، جان دی جنت میں چلے گئے، دیٹس اوکے۔ لیکن جو خاص لوگ ہیں اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، جیسے امام حسین نے دی، تو پھر مرضات اللہ۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ، اے مطمئن نفس لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیا مرضیہ، راضی مرضی ہو گئی، یہ وہ مرضیوں والی بات ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اے مومن اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، یعنی عقائد اعمال سارا کچھ سیٹ کر کے پھر داخل ہو جاؤ ایمان میں۔ ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُمْ، اگر تم پھر گئے، پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْکُمُ الْبَیِّنَاتُ، واضح نشانیاں آنے کے بعد، فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، کیا وہ منتظر ہیں، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ آ جائے بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، فرشتے، وقضی الامر، امر کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے امور جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں۔ یعنی کافر اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت میں وہ جس طرح اللہ کا تخت آئے گا بادلوں کے سائے میں، فرشتے بھی آئیں گے اور فیصلہ بھی کر دیا جائے گا، تو اس چیز کی امید میں بیٹھے ہیں۔
تو یہ جب آئے گا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نا، ابھی مان لیں تو اچھی بات ہے. اب اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہے کوئی؟ نہیں سوال نہیں، مطلب کہ اس میں یہ جو ہے کہ یہ جو آیت ہے ابھی کہ حکم کر دیا جائے گا، اس میں یہ کافر کیا کہتے تھے کہ لے آؤ فیصلہ کر دو، یا ڈیمانڈ کرتے تھے اس چیز کی؟ جی کافر تو پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ابھی کرو فیصلہ، ابھی کرو فیصلہ، لیکن اللہ نے دنیا چلانی تھی تو اس لیے یہ مطالبہ ان کا قبول نہیں کیا گیا. کیونکہ باقی جتنے انبیاء کی امتوں پہ عذاب آئے ان کے بعد اور امت نبی آنے تھے، اس لیے معاملہ چلتا رہا. لیکن ہمارے نبی کیونکہ آخری نبی تھے، اگر اس امت پہ عذاب آتا تو پھر قیامت ہی آتی نا، کیونکہ پھر آگے ایسا ہی نہیں چلنا تھا، گیم اوور. تو اس لیے جو ہے نہیں آیا عذاب. کافر تو عذاب مانگتے ہی مانگتے ہیں، اور یہ نہیں کہ انہیں کو عذاب کا شوق ہوتا ہے، وہ چیلنج کرتے ہیں اگر سچے ہو تو لے آؤ، تو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. اب کو بندہ کہے نا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، اللہ کہ جی اڑ کے دکھا، چیلنج کر دو، اڑ کے دکھا. تو وہ چیلنج کرتے تھے، کر دو مان لو. لیکن عذاب لانا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہوگا کیا؟ قیامت کو تو ابھی دیر ہے. نبی کا آپ کو بھی پتا ہے، اللہ کو بھی پتا ہے، قیامت کو تو ابھی دیر ہے. کیا خیال ہے؟ تو اگر عذاب آتا ہے امت تو ختم، پیچھے بچے گا کیا؟ دنیا گیم اوور، نئے سرے سے سارا کام پھر شروع ہوگا. تو وہ قیامت تک کے لیے سارا کچھ ڈیلے کر دیا، اور جو مرتا گیا عذاب تو شروع ہوتا گیا اس کا. پہلے جو عذاب آتا تھا نا وہ کیسے تھا؟ پتھروں کا آ رہا ہے، بارش کا آ رہا ہے، آندھی کا آ رہا ہے، زلزلے کا آ رہا ہے، مختلف چنگاڑ کا آ رہا ہے. وہ عذاب آئے، سیلاب کا آیا نا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ. لیکن نبی پاک کیونکہ نبی رحمت ہے، اس طرح کا عذاب نہیں آیا. اور جو کافر تھے ان پر عذاب آیا مسلمانوں کی تلواروں کے ہاتھوں. وہ اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں ہے کہ اللہ جو ہے تمہاری تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا. یعنی وہ سسٹم بدل دیا اللہ نے کہ وہ آسمان سے عذاب نازل ہونے والا، اب تمہارے ذریعے عذاب ہوگا ان منکروں کو. باقی ٹھیک ہے، اور کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہو گیا.